اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فتنے کا دور بعد میں آئے گا یا اس کے مرنے کے بعد آئے گا یا کئی سال بعد آئے گا، تو وہ لوگ اس فتنے میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے، ادراک رکھتا ہے کہ یہی فتنوں کا دور ہے، تو وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جن فتنوں کی بات کی گئی ہے، دور آخر میں یہ فتنے ہوں گے، اور اس میں سے آخری فتنہ دجال کا ہے جو اسی وقت چل رہا ہے۔ ان فتنوں میں جو بیسک چیز ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ آپ فتنوں کی کتابیں پڑھیں، یہ بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، سیاستہ کی کتابیں پڑھیں گے نا، جو بیسک چیز ہے نا فتنے میں، اول فتنہ سمجھ نہیں آتا۔ فتنہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ فتنہ اسلام کے نام سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ جب اسلام کے نام سے وہ چیز جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے، فتنہ ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، فتنہ ہے۔ اور اس فتنے میں جو تین فیکٹر ہیں، جو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ کیا چیز؟ یعنی جس تعلیم میں کسی کی جان محفوظ نہ ہو، فتنہ۔ جس تعلیم میں کسی کا مال محفوظ نہ ہو، فتنہ۔ جس تعلیم میں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، فتنہ۔ یہ تین چیزیں بیسک ہیں۔ اب یہ مطلب ہے جتنے بھی باب قائم ہیں، یعنی کہ سب میں سیاستہ کی ساری کتابوں میں فتنوں کے باب قائم ہیں۔ تو آج ہم فتنوں کا باب تھوڑا پڑھیں گے، سنن ابن ماجہ، اور یہ جلد دوم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی فتنوں کا بیان ہے، اور یہ تمام سیاستہ کی کتابوں میں فتنوں کے بیان ہیں۔ یعنی کہ اگر اسلام کے نام سے کوئی چیز سٹارٹ کرنی ہے، کیا ہونی چاہیے؟ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، آپس میں حقوق کی ادائیگی۔ اگر فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہے جو آپس میں تضاد ہو، جھگڑے ہوں، جہاں پہ جان، مال اور عزت اگر کسی سے محفوظ نہ ہو تو وہ فتنہ ہے۔ حتیٰ کہ احادیث ہیں اس میں کہ اگر ایک گروہ جو ہے وہ پورا دوسرے کے اوپر جان مال جائز سمجھتا ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، ڈھمکا ہے، یہ کہہ کے اگر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ اجتماعی ڈاکہ ہے، اجتماعی ڈاکہ ہے۔ یعنی کہ یہاں تک سختی کی گئی اسلام میں کہ اگر ایک بندہ، تم کفار کے ساتھ بھی اگر لڑ رہے ہو، آج کل تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں نا، سنی کہتا ہے شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتا ہے سنی کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، اپنے سوا سب کافر ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم جہاد بھی کر رہے ہو، اگر کافر بھی تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لے، تم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لو، تم اس کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتے۔ کئی کیسز ایسے ہوئے جس میں کہا گیا کہ اس نے اس وقت جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے کہ اگر اس نے پڑھا ہے تم دل چیر کر دیکھو گے، اگر جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے تمہارے لیے قابل احترام ہے، اس پر تلوار نہیں چلا سکتے۔ اگر اس کے اندر کوئی خلش ہے، اگر کوئی برائی ہے یا حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ حساب لے گا۔ اب یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 3916، 3917، 3918، 3919 تک، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ جہاد بھی کر رہے ہو، کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کے اوپر تلوار نہیں کھینچ سکتے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جان، اس کے مال کو لوٹ نہیں سکتے۔ جان، مال، عزت۔ اس وقت آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے کے دوسرے فرقے سے
نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ جب یہ تین چیزیں کھڑی ہو جائیں تو یہی تو فتنہ ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ ہر نبی نے پناہ مانگی، اس کا جو فتنہ بیسکلی یہی ہے کہ وہ ہر چیز تو اسلام کے نام سے شروع کرے گا، لیکن نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ ہی عزت محفوظ۔ اگر اس وقت تمام فرقے چاہتے ہیں کہ وہ ان فتنوں سے نکل جائیں تو ان کو محبت کی تعلیم عام کرنی ہوگی۔ جہاں محبت نہیں وہاں فتنہ ہے، جہاں فتنہ ہے وہاں محبت نہیں ہے۔ محبت کا عنصر ہٹا دو، سارا کا سارا فتنہ بن جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فتنوں کو مٹانے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فتنوں کو ختم کرنے والی ہے، آپس میں بھائی چارہ محبت پیدا کرنے والی ہے۔ اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، اگر سب کے دل میں اس میں اللہ ذات چلا جائے، اس میں اللہ ذات ان کے دل میں چلا جائے، اب اس کے دل میں بھی اللہ اللہ، اس فرقے کے دل میں بھی اللہ اللہ، اس فرقے کے دل میں بھی اللہ اللہ، یہ سارے آپس میں بھائی بن جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف بین قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں سب دیکھ کر بھی ان کے دلوں کو ایک نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کا ذکر ہے جس نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا۔ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے محفوظ رہیں، چاہتے ہیں کہ اخوت بھائی چارہ معاشرے میں قائم ہو، امن قائم ہو، فرقوں کے درمیان امن قائم ہو، مذاہب کے درمیان امن قائم ہو، تو پھر دل کو صاف کرنا ہوگا، دل میں رب کے نام کو بسانا ہوگا۔ جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، ہمارے دل میں رب کا نام نہیں بسے گا، اس وقت تک اس دین اور اسلام کے نام پر فتنہ فساد ہی ہوگا۔ پھر اس فتنے میں کیا چیزیں ہیں؟ جان، مال، عزت، یہ تین چیزیں پھر محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اگر ان تینوں چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر محبت ہی محبت، بھائی چارہ، اخوت، پیار، محبت، اور اس میں اللہ ذات کی تعلیم ہی پیار کی ہے، اور اس میں اللہ ذات کی تعلیم ہی خود آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ چاہتے ہیں خود اس تعلیم یعنی اس تعلیم پر عمل کریں، فتنوں سے محفوظ رہیں، اخوت بھائی چارہ آپس میں پھیلائیں، فرقوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کریں، بلکہ پورے ملک سے ختم کریں، تو اس میں اللہ ذات کا پیغام کو عام کر لیا جائے۔ جس کے دل میں اس میں اللہ ذات چلا گیا، نہ تو فتنہ بازی میں آئے گا، نہ فتنہ پروروں کا ساتھ دے گا، بلکہ ہمیشہ محبت کی بات بھی کرے گا، محبت کی تعلیم بھی دے گا۔ فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو اس میں اللہ ذات کا انتخاب کرے، اس کو دل میں بسائیں، تمام تر فتنوں سے ہی محفوظ رہیں گے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ